بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کی افراط کا خطرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی۔ عن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقر اور ناداری آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا، اور اسی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے تھے، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے جیسا کہ اس نے ان اگلوں کو برباد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اگلی قوموں اور امتوں کا یہ تجربہ تھا کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ آئی تو ان میں دنیاوی حرص اور دولت کی رغبت اور چاہت اور زیادہ بڑھ گئی، اور دنیا ہی کے دیوانے اور متوالے ہو گئے، اور اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا۔ پھر اس کی وجہ سے ان میں باہم حسد اور بغض بھی پیدا ہوا، اور بالآخر ان کی اس دنیا پرستی نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اسی کا زیادہ ڈر تھا۔ اس حدیث میں آپ نے ازراہ شفقت امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم پر فقر اور ناداری کے حملے کا مجھے زیادہ ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس تم میں بہت زیادہ دولت مندی آ جانے سے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر تمہارے ہلاک اور برباد ہو جانے کا مجھے زیادہ خوف اور ڈر ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مقصد اور مدعا اس خوش نما فتنہ کی خطرناکی سے امت کو خبردار کرنا ہے، تاکہ ایسا وقت آنے پر اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی وہ فکر کریں۔ اسی طرح عن کعب بن ایاز قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، مال اور دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوی سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخ پر جو شخص بھی نظر ڈالے گا اسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلے کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلا شبہ یہی اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت اور نافرمانی کے راستے پر ڈال کے اصل سعادت سے محروم کر دیا، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علم بردار بھی دولت اور معاش ہی کے مسئلے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔